قرآن کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو یہ پیغمبروں کے واقعات سنائے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام، پھر اصحاب مدین، تو یہ سارے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ میں کل سن رہا تھا کسی گورے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کوئی فرانسیسی ہے مورخ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے پاس وسائل اتنے کم ہوں اور ٹائم بھی اتنا کم ہو، اور ان کم ترین وسائل اور انتہائی محدود وقت میں دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہسٹری میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ملتا، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو یہی بات ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں کہ قرآن بار بار پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، دنیا میں تہذیب سے دور ایک علاقہ ہے جہاں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، جن پر حکومت کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، اور نہ آپ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور آپ کو جو ٹاسک دیا گیا وہ پوری دنیا، کام دیا گیا کہ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنا ہے، اور ادھر اپنی قوم میں 2-4 لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لے کر آ رہا۔ تو سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن کتنی ہوگی، کیسی ٹینشن ہوتی ہوگی۔ تو قرآن بار بار پھر تسلی دیتا ہے کہ ہم جو آپ کو واقعات سنا رہے ہیں، ما نثبت به فؤادک، یہ وہ واقعات ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تھام لیتے ہیں، آپ کے دل کو ڈگمگانے نہیں دیتے، آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ بھئی قوم نوح نے بھی نوح کی مخالفت کی، انجام نوح کے حق میں ہی ہوا، قوم عاد نے بھی مخالفت کی، رزلٹ جو آیا وہ حضرت ہود علیہ السلام کے حق میں آیا، تو آپ کا بھی رزلٹ اللہ آپ کے حق میں ہوگا، نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا۔ تو یہ تسلیہ قرآن دیتا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ آگے قرآن کہتا ہے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت، وَذِكْرَى، ذکرہ بھی نصیحت کو کہتے ہیں، لیکن ذکرہ اس نصیحت جس میں یاد دہانی ہو، تذکر عربی میں یاد کرنے کو کہتے ہیں، یعنی جو بھولا ہوا سبق ہے اس کو یاد دلانے کو ذکرہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک عام نصیحت موعظہ، اور ذکرہ یاد دہانی، اس لیے اس کا ترجمہ یاد دہانی سے کیا جاتا ہے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لے کر آتے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، آخر میں اعملوا علی مکانتکم، ٹھیک ہے تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہ مکہ میں آیتیں نازل ہوئیں جب تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے اور پورا عرب آپ کے خلاف تھا، تو اس وقت ان کو پیشگوئی دی گئی کہ ٹھیک ہے عمل کر لو، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم اپنی محنت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، تم مخالفت میں پیچھے مت ہٹو، ان قریب دیکھ لینا کہ انجام کس کے حق میں ہے۔ وانتظروا انا منتظرون، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑے سے عرصے میں 15-20 سال کے عرصے میں اللہ نے کیسا انقلاب برپا کیا کہ مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد فتوحات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایسا چلا ہے کہ دنیا اس کو روک نہیں پائی ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ اللہ فیوچر کی خبر بتا رہا ہے کہ انتظار کرو، دیکھو غالب کون آتا ہے، تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ، بس اے مخاطب اسی کی غلامی کر، اس کے علاوہ کسی کی طرف مت دیکھ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اب تو جب صرف اسی کی غلامی کرے گا تو دنیا مخالفت کرے گی تیری، تو دنیا کی مخالفت کی پرواہ مت کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اعتماد بھی اسی پر کر۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ پوری دنیا ملامت کرے گی، ٹھیک ہے، لیکن جس کو خوش کرنے کے لیے تم دنیا سے ٹکر لے رہے ہو وہ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔